بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ آپ کو خوش آمدید۔ آج آپ کی ملاقات بہت ہی پیارے بچوں کے ساتھ میں آپ کروانے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے اور ہماری اس کاوش کو سراہیں گے اور آپ کا بھی دل چاہے گا کہ اتنے پیارے بچوں کے ساتھ ملیں۔ تو جناب یہ راستہ ہے ہمارا آج کی منزل کی طرف جاتا ہوا، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ راستے کی جو مشکلات ہیں اور خوبصورتیاں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں۔ منزل خوبصورت ہو تو راستہ نہ بھی خوبصورت ہو تو خوبصورت ہو جاتا ہے، ہمیں وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دیہات کے کچھ مناظر بھی دکھا رہی ہوں۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ ٹریکٹر جو ہے وہ ہل چلا رہا ہے۔ یہ راستے میں چوک بنا ہوا ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں شہر چکوال یعنی تحصیل چوک سے آگے چک ملوک کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی طرف جانے کے لیے پنوال روڈ کی طرف جو راستہ جاتا ہے ہم اس کی طرف مڑ گئے، اور راستے کو کہ یہاں پہ ہر طرف ہی چکوال میں اگر دیکھا جائے تو ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں۔ یہ راستے میں ہاؤسنگ اسکیم ہے اور بہت ہی خوبصورت ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہے، لیکن آج چونکہ ہماری منزل کچھ اور تھی تو ہم اس کی طرف نہیں مڑے۔ آئندہ انشاءاللہ کبھی اسپیشل یہی ارادہ کر کے آئیں گے کہ یہ ہاؤسنگ اسکیم ہم لوگ دیکھیں گے۔ کچھ ویسے راستہ ٹوٹا پھوٹا ہے اور کچھ ان بڑی گاڑیوں کی وجہ سے بہت زیادہ گرد تھی، بہت زیادہ ڈسٹ تھی اور گلا بھی خراب ہو رہا تھا، بڑا مسئلہ بن رہا تھا، لیکن ہم لوگ چلتے گئے۔ اسی راستے کی وجہ سے ہم لوگ اپنی گاڑی لے کر نہیں نکلے۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ گاڑی وہاں سے جا سکے گی کہ نہیں جا سکے گی، تو ہم لوگ اپنی بائک پہ آئے ہیں۔ یہ راستے میں جگہ جگہ جو لوگ مختلف کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے۔ ابھی آپ لوگوں نے بھٹا دیکھا جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں، یہ بھی گزرتے گزرتے ہم لوگوں نے ایک باغ سا دیکھا جس میں مالٹوں کے کافی سارے پودے تھے، لیکن وہ بھی گرد آلود ہو چکے تھے، اتنے پیارے نہیں لگ رہے تھے کیونکہ جو پاس سے گاڑیاں گزرتی ہیں ان کی ڈسٹ وغیرہ ان پہ پڑ رہی تھی، اور بارش بھی قریب قریب کوئی نہیں ہوئی، اس لیے پودوں کے حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے قابل تحسین نہیں تھے۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی آگے میں نے آپ کو دکھایا ہے مونگ پھلی کا کھیت۔ یہ کھیت میں ساری مونگ پھلی لگی ہوئی ہے، ادھر تو نہیں، یہ والی، یہ ساری مونگ پھلی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھاتی چلوں کہ ہمارے چکوال میں بھی اور چکوال کے گرد و نواح میں مونگ پھلی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ریٹ کا تو نہیں پتہ کہ اس سال کتنا ریٹ ہوگا، لیکن ہر چیز ہی مہنگی ہو رہی ہے تو مونگ پھلی کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ مہنگی ہو۔ جناب یہ ایک آرا مشین سی لگی ہوئی تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ رہیں اور ہم لوگ اپنی منزل کی طرف ہیں رواں دواں۔ ہم لوگ گاؤں چک ملوک میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ وہ پہلا سٹاپ تھا جہاں سے ہمیں امید لگ گئی کہ اب ہم اپنی منزل کے قریب ہیں۔ گلیاں گو کہ تنگ تھیں اور تنگ گلیوں میں صفائی کا بھی اتنا زیادہ خیال نہیں تھا، لیکن ہماری منزل جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور ہماری نظر بھی اپنی منزل پہ تھی، لہٰذا ہم نے راستوں کی یہ جو مشکلات تھیں ان کو نظر انداز کیا، تو موڑوں پہ موڑ مڑتے گئے اور آخر کار یہ جو ہم نے موڑ مڑا ہے اس پہ آ کے ہم لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو آئیے دکھاتے ہیں آج ہم کدھر آئے ہیں۔ ناظرین آج ہم لوگ ایک یتیم خانہ کہہ لیں، پرورش اسکول سسٹم ہاسٹل میں آئے ہیں، جہاں پہ 22 ایسے بچوں کی پرورش، تربیت اور نگہداشت کی جا رہی ہے جو کہ اپنے گھر میں مشکلات کا شکار تھے، جن کے والدین نہیں ہیں، یا تو ان کے دونوں ہی والدین نہیں ہیں یا پھر والدہ نہیں ہیں اور والد نے دوسری شادی کر لی ہے، اور یہ ہماری
لیڈیز بزنس کمیونٹی چکوال، جس کا میں پہلے بھی اپنے اس چینل پہ ذکر کرتی رہتی ہوں، بہت ہی باہمت خواتین ہیں، اور ان کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں میم لبیبہ عفت قاضی، وہ بھی تعریف کے لائق ہے۔ تو وہ آج اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر اس ہاسٹل کو دیکھنے آئی ہیں، ان بچوں سے ملنے آئے ہیں، ہم سب لوگ ہی ملنے آئے ہیں۔ یہ دانیال خواجہ صاحب ہیں، میم لبیبہ عفت قاضی کے ہسبینڈ ہیں، اور ہمارے شہر چکوال میں کافی جانی پہچانی شخصیت ہیں، پرانے صحافی بھی ہیں، ان کے چینل بھی ہیں، اور یہ ہمارے لیڈیز کمیونٹی چکوال کی کچھ خواتین ہیں جو ان بچوں کے ساتھ اپنی ایک یادگار پکچر لے رہی ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، بچوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ ان کے لیے بہت اچھا کھانا بنوا کر لائے ہیں۔ گو کہ یہ ہم سے اچھا کھاتے ہوں گے، لیکن ہم لوگ اپنے شوق سے لائے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کی بلڈنگ بھی دکھاتی جاؤں گی۔ یہ ہے جناب ان کے اسلامک سینٹر یا اسلامک کارنر آپ کے لئے، جہاں پہ یہ لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ یہ کچن آپ کو ایک سرسری سی نظر میں دکھایا ہے۔ یہ ان کی کمپیوٹر لیب ہے، اور یہاں پہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ راشد صاحب جنہوں نے یہ اپنا گھر مختص کیا ہے ان یتیم بچوں کے لیے، وہ خود بھی یتیمی کی زندگی جیے ہوئے ہیں، اور مشکلات کو دیکھا ہوا ہے بہت قریب سے انہوں نے، اس لیے انہیں بچوں کا بہت احساس تھا، اور انہوں نے پہلے اسٹینڈرڈ پبلک اسکول تھا یہاں پہ چک ملوک میں، جو کہ وہ لوگ چلا رہے تھے، لیکن یہیں سے ان کو خیال آیا کہ ہمیں ایسے یتیم اور لاوارث اور بے سہارا لوگوں کے لیے، خاص طور پہ بچوں کے لیے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے چکوال میں پہلے سے ایک یتیم خانہ یا پناہ گاہ موجود ہے، لیکن لڑکوں کے لیے کوئی خاص اس طرح کی آرگنائزیشن یا ادارہ نہیں تھا۔ یہ آپ کو وہ دکھا رہے ہیں بیڈ روم، کیونکہ جگہ ان کے پاس کم ہے تو ڈبل بیڈ بھی لگائے ہوئے ہیں اس طرح سے، اور بچوں سے پوچھا گیا اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ الماریاں، ہر بچے کی ایک اپنی اپنی الماری ہے، جس کو آرگنائز کرنا بھی ان کو سکھایا گیا ہے، اور بہت ہی ترتیب کے ساتھ انہوں نے اپنی چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ کچھ کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ بچے آتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک بچہ جو ہے احسن کمال، وہ خود سے ولاگ بھی بناتا ہے اور ویڈیوز وغیرہ بناتا ہے۔ یہ ان کی ڈیلی جو روٹین ہے اس کا کھانے پینے کا، اور باقی جو ان کے اوقات کار ہے ان کا شیڈیول لگا ہوا ہے۔ یہاں میم لبیبہ عفت قاضی کے ساتھ ہم سب خواتین نے بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت اسپینڈ کیا، ان سے باتیں کی، تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا باتیں کی۔ تو جیسے آدمیوں کی دکانیں ہوتی ہیں، بازار میں جاتے جیسے بازار میں دکانیں ہوتی ہیں نا، ایسے ہم لوگوں نے اپنی دکانیں بنائی، ہم لوگ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ایسے آپ ملنے آئے، جیسے ہاسٹل میں بچوں کو ڈالتے ہیں ایسے ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ہمارے بچے آپ جیسے ہیں ہاسٹل میں پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو چیز چاہیے، کوئی بھی آپ کی فرمائش ہو، کوئی بھی آپ کی خواہش آپ ہم سے ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہاں پہ نہیں بتا سکتے، آپ مجھے لسٹ بنا کے دیں اپنا نام کے ساتھ، جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ آپ مجھے لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں آپ کے لیے کچھ بات ہوگی، آپ کو چاہیے۔ آپ یہ بھی فرمائش کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو لطیفہ سنائے، کوئی کہانی سنائے۔ کبھی کہانی سنی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سنائی ہے؟ کون سنائے گا کہانی؟ کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ سنائیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ مسئلہ ہے، پریشانی ہے، بتائیں نا مجھے۔ اچھا، اور بیٹا آپ کو کیا چاہیے؟ کھلونا چاہیے؟ اچھا، کوئی کلر پینسل وغیرہ نہیں چاہیے؟ کلر پینسل، ڈرائنگ والی کاپی، کہانیوں والی کتاب؟ کہانیوں والی کتاب چاہیے، وہ تو
ایک اسٹوری آپ کی نام بھی آیا تو میں آپ کی اسٹوری میم دیکھی تھی. بیٹا نام کیا؟ منتظر. اچھا جی یہ منتظر کے لیے ہے. یہ دیکھیں اور یہ ڈور بھی اوپن ہوگا اس کا اور آپ اس کی چیزیں موو بھی کر سکیں گے. یہ آگے پیچھے اور یہ ساری چیزیں شیئر بھی کرے گا, سب سے شیئر کرے گا. سب کے ساتھ لائبریری بھی رکھیں گے یہ لوگ. یہ دیکھیں چلیں جی کلیپنگ کر دیں. ماشاء اللہ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا دیکھیں ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم کیا چیزیں موو کریں گی. یہ پکچر ساری موو کریں گی. ٹھیک ہے. ایک آپ جتنا بھائی ہے نا میرے گھر میں بھی ٹھیک ہے اس کے لیے لی تھی تو مجھے خیال آیا کہ آپ کو اچھی لگے. پسند آئی؟ جزاک اللہ کہتے ہیں. اور اسٹوری کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے. یہ دیکھیں اس میں بہت ساری اسٹوریز ہیں اس لیے مل کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. شیئر بیٹا اور کیونکہ میں جب چھوٹی تھی نا تو مجھے بھی بہت شوق تھا کہ میں اسٹوریز پڑھوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی بیڈ ٹائم اسٹوریز. ہم تو یہ کون لے گا؟ ایک اور بھی ہے کلر والی. یہ دیکھیں جی کچھ کام نہیں کریں. اچھا چلیے یہ اور سے نہیں وہ ان کا چلیے نیکسٹ ٹائم آؤں گا نا تو اور کلرنگ بن جائے اور کلر تصویروں والی کاپی کو چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ ڈاکومنٹریز دکھائیں جس میں انہوں نے ہمیں دکھایا کہ یہ نہ صرف یتیم بچوں کے لیے بلکہ اور بھی کچھ پروجیکٹس پہ کام کریں جیسے آسان نکاح. تو یتیم نادار اور غریب بچیوں کی شادیوں کا اہتمام کرنا, ان کے رشتے کروانا اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں فی سبیل اللہ. اس کے علاوہ کہیں کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو وہاں پہ یہ پہنچتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ مجھے جس نے فیسینیٹ کیا وہ یہ ہے کہ ہر سنڈے کو ان کے کچن میں بہت سارا کھانا بنتا ہے اور انہوں نے کچن ڈرائیو اس کا نام رکھا ہوا ہے. تو خود ان کے نمائندے جو ہیں وہ کھانا لے کر نکلتے ہیں اور جو جگہ جگہ ریڑھیوں والے اور کہیں کہ کھانا جن کو چاہیے ہوتا ہے جن بچوں کو یا بندوں کو وہاں پہ بازاروں میں پھر کر خود دیکھتے ہیں جس کسی کو کھانا چاہیے ہوتا ہے یا کوئی اس طرح سچویشن میں نظر آتا ہے تو اس کو کھانا دیتے ہیں. اس کے علاوہ خون کا عطیہ یہ لوگ دیتے ہیں. کافی سارے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں راولپنڈی سے بھی اور چکوال سے بھی جن کو یہ لوگ نئی زندگی دینے کے لیے خون کا عطیہ بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کا ایک جاب پورٹل ان کا بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے جس میں یہ لوگوں کو ضرورت مند لوگوں کو کام پہ لگواتے ہیں, جاب دلواتے ہیں اور انہوں نے ہمارے سارے کے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ دکھائے ہیں. وہ آپ کا کیا لیڈیز کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی لیڈیز بزنس کمیونٹی آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ چکوال کی جتنی بھی خواتین جو فرنٹ لائن پہ بزنس کر رہی ہیں ہم سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے نہ صرف بزنس کرتے ہیں بلکہ رفاع عامہ کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اور یہ 450 خواتین ہیں جو صرف ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ بزنس پرپز کے لیے اٹیچڈ ہیں بلکہ یہ فیملی کی طرح ہیں. ہم ایک دوسرے کے سکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے لیے بھی جو بھی پازیٹیو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ ہم مل کے اٹھائیں. بہت شکریہ. بیٹا اسٹارٹ کریں. بسم اللہ پڑھیں. اچھا ایک منٹ حمید بیٹا بسم اللہ پڑھاؤ. بسم اللہ بزنس کمیونٹی کی 20-25 خواتین نے
جو کہ کھانا اپنے ساتھ لائی ہوئی تھیں، وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں نے کھایا. بہت مزیدار بریانی تھی. بچوں کی پسند کو پیش نظر رکھتے ہوئے میکرونیز تھیں اور ان کے لیے فریش فروٹ بھی تھا. بریانی کپ پسند ہے کیکس تھے یا روٹی پسند ہے جو زیادہ؟ کہ بچوں نے بہت پسند کیے بریانی ہیں، پسند تو ہے، میں مجھے ابھی پتہ. آپ کو دکھاؤں گی. میں یہ نام کپ دکھانا کیکس چاہتی ہوں، بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اچھا، یہ بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں نا جی؟ بچوں کے نام لکھے ہاں جی، یہ جس نام سے شروع ہو رہا ہے ان کا. اچھا، یہ دیکھیں آپ کا نا، نام جس نام سے شروع ہوتا ہے نا، وہ دیکھیں. ایم سے کس کس کا نام ہے؟ ایم سے کس کا نام؟ ایم 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 این ٹی، ایم سے. اور اے سے کس کا نام ہے؟ اے سے ایس سے کون؟ ایچ کدھر ہے؟ یہ اچھا، یہ ایچ ہو گیا. یہ طیب یہ آپ کا یہ ایم ڈی تھا نا. ہاں، بچے نہیں بی سے کس کا ہے؟ بی سے کس کا ہے؟ بی سے بی. یہ محمد طیب ہو گیا نا. یہ کھانا اور کپ کیکس ہماری بزنس کمیونٹی کی جو ہنرمند خواتین ہیں انہوں نے خود ہی بنایا تھا اور بہت ہی اعلیٰ معیار کا کھانا بنایا تھا. کپ کیک کے اوپر جو ہے وہ بچوں کے نام کے پہلے حرف بھی لکھے گئے جو کہ بچوں کو بہت فیسینیٹ کر رہے تھے. سر راشد صاحب جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، انہوں نے ہی یہ پہلا قدم اٹھایا اور انہوں نے اپنا پورا گھر جو ہے اس کے لیے مختص کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ لسٹ بنا کے اپنے بابا آپ ان کو دے دیں. تو نیکسٹ سنڈے میں آؤں گی تو میں چاہوں گی کہ کھلونے جو ہے نا وہ آپ کو یہ خرید کے دے دیں. میں پیمنٹ آپ کے کر جاتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ ہماری طرف سے قبول کیجیے. یہ بچوں کی جو بھی خواہش ہے، یہ 17,000 ہے کہ یہ 17,000 ہے. یہ آپ نے ان کی جو بھی خواہشات ہیں، کوئی کلرنگ بک ہے، کھلونا ہے. میں سنڈے کو آؤں گی تو آپ مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کیا خریدا ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ ٹھیک ہے، روکڑا آگے ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا آپ ایسے ادھر بائی بائی کریں. السلام علیکم شبیر صاحب. آج ہم لوگوں نے آپ کا یہ جو ادارہ ہے پرورش، اس کو وزٹ کیا. بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا. جنرلی جو بات ہے کہ بچے بھی بہت خوش ہوئے ہیں، لیکن آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اجازت دی اور ان ننھے فرشتوں سے ملنے کا ہمیں موقع ملا ہے. آپ کچھ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گے؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مددگار فاؤنڈیشن اور پرورش ہاسٹل کا پورا سٹاف، پوری ٹیم، ہم آپ لوگوں کے ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو خیر دے. جس طرح آپ فرما رہی ہیں، آپ نے یہ ادارہ وزٹ کیا ہے. اس وقت پرورش ہمارے 22 ہمارے پاس بچے ہیں. یہ سارے آرفن بچے ہیں. تو 2 سال ہو گئے ہم ان پہ کام کر رہے ہیں اور ان فیوچر انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ 12 کنال ہمارے پاس ابھی اراضی ہے، اس پہ کنسٹرکشن شروع ہو گیا. 2 سے 2.5 بچے جو چکوال اور سراؤنڈنگ جو یتیم اور بے سہارے ہیں، ان کے لیے ہم ایک مستقل مسکن بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. تو جب آپ بچہ سلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے، آپ اس کو ایڈمیشن دیتے ہیں، تو اس کا کیا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ ہم ہر سال فیب میں 10 بچوں کا ایک بیچ لیتے ہیں اور یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے سال کے اینڈ میں دسمبر میں. 2 ماہ ہم ان کی ڈاکومنٹیشن وغیرہ کرتے ہیں. بچہ جس کا والد صاحب اس دنیا میں نہ ہو، یا والد اور والدہ دونوں نہ ہوں، یا والدہ نہ ہو اور والد صاحب نے آگے شادی کر لی ہو، اس کیلیبر اس کیٹیگری کے بچے ہم لیتے ہیں. ایج بریکٹ ہماری 5 سے 10 سال کے درمیان ہے. 5 سے 10 سال کے درمیان میں جو بچہ ہے وہ ہم لیتے ہیں اور اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ، والد صاحب کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ، فارم بے، والدہ کی CNIC کارڈ، یہ جو نیسیسری جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کر کے ان کو ویریفائی کرواتے ہیں. پھر کہ فزیکلی گراس روٹ لیول پہ جا کے پھر چیک کرتے ہیں کیا ہے یہ کی کہانی ہے. اس کے بعد ہم اس کو بچے کے لے لیتے ہیں، ایڈمیشن ٹیسٹ لیتے ہیں سب سے پہلے. اور اس کے بعد یہ ہماری میم ہے بیٹھی ہیں، اسٹینڈرڈ پبلک اسکول ہے ہمارا، میوش صاحب ہیں. یہ پھر یہ اور ان کی ٹیم بچے کا وہ ایڈمیشن ٹیسٹ لے کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ لوگ کہ اس بچے کو کہاں سے ہم نے اسٹارٹ کروانا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی 8 سال کا بچہ آ گیا تو ہم اس کو تیسری میں بٹھا دیں یا چوتھی میں. اگر وہ پریپ کا یا پلے کا ہے تو ہم وہیں سے اس کے مینٹل لیول کو آپ ذہن میں رکھیں، لیول کو دیکھ کے وہیں سے اسٹارٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو جہاں تک، چونکہ میں خود بھی ایک ماں بھی ہوں، ایک استاد بھی ہوں، کافی عرصے سے میں اس شعبہ تدریس کے ساتھ منسلک ہوں، تو سمجھتی ہوں کہ بچے کے بہت سارے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں.
تو جب بچہ ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے مطلب ڈیٹیچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے حالات کے مارے ہوئے، مطلب بچے یا گھر والے تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں، یا خاص طور پہ اس طرح کے ہاسٹل میں، پرورش میں یا یتیم خانہ جیسے کہہ لیں. تو ماشاء اللہ آپ کا تو ادھر لگ ہی نہیں رہا کہ یتیم خانہ ہے یا اس طرح، ساری آپ نے سہولیات دی ہوئی ہیں جو کسی بھی ایک اچھے ہاسٹل میں فیسلٹیز ہوتی ہیں، وہ ساری آپ نے ماشاء اللہ پرووائڈ کی ہوئی ہیں، اور ان کو بہت اچھی آپ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. لیکن جو ان کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، بچہ ڈیٹیچ نہیں ہو رہا، گھر والوں کو مس کر رہا ہے، یا ادھر باقی بچوں کے ساتھ سیٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہر بچے کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر کون ہینڈل کرتا ہے یہاں پہ؟ بڑا خوبصورت سوال اور بڑی اچھی بات کی آپ نے. بنیادی طور پہ یہ چھوٹے موٹے ایشوز کو آتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان بچوں پہ جو ان کے ساتھ ماں اور باپ کی کمی ہے، اس خلا یا اس اسپیس کو پورا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس سے ہٹ کے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کو کسی قسم کا احساس محرومی نہ ہو، اور ہم ان کو بہترین فیسلٹیٹ کر کے، اور ہر ماہ کے اینڈ پہ ہم ان کو ایک آؤٹ ڈور لے کے جاتے ہیں ٹرپ پہ، اور وہ ساری چیزیں جو ایک بچے کے ذہن اور دل دماغ کو وہ جو ہے نا اچھے طریقے سے ویل مینیج کرتی ہیں، وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کسی بچے کا خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا ہوتا ہے تو ہمارے بھی آپ پہ پورا ایک ڈاکٹرز کا پینل ہے، سائیکالوجسٹ ہیں، ڈینٹل اسپیشلسٹ ہیں ہمارے احتشام نصیر صاحب، وہ ہمارے پینل پہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں الحمدللہ. تو ہم ہر 15 دنوں بعد یا 1 مہینے بعد ان کا پراپر چیک اپ بھی کرواتے ہیں، اور جہاں پہ ہم کو اس طرح کا ایشو، اس وقت بھی 3 بچوں کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، جن میں سے 2 بچوں کے گلے کے بھی ایشوز ہیں جن کا آپریٹ ہونا ہے. تو یہ سارا ہم الحمدللہ، یہ ہمارے ایم او یوز آلریڈی ہوئے ہیں مختلف میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، اور وہ چل رہے ہیں. یہی بات میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو میڈیکل پرابلمس ہوتے ہیں نا جس میں کوئی بھی جسمانی بیماری آ جاتی ہے، ایک دماغی مسائل ہوتے ہیں کہ بندہ کہیں سیٹ، بڑے بندے کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جب گھر سے نکلتا ہے یا اپنوں سے دور جاتا ہے تو وہ باقی بچوں کے ساتھ جب رہتا ہے، چیزیں بھی شیئر کرنی ہوتی ہیں، سم ٹائم بیڈ، سم ٹائم بک، سم ٹائم اس طرح پلیٹ شیئر کرنی. تو کیا یہ سارے بچے آسانی سے شیئر کر لیتے ہیں؟ الحمدللہ ہمیں ایسا اب تک کوئی ایسا ایشو ہوا نہیں ہے الحمدللہ. اللہ پاک ان فیوچر بھی ہمیں بچائے. اس کے باوجود ہم اس سے ماتقدم کے طور پہ، پریکاشن کے طور پہ جو ہے نا اپنی سیفٹی پریکاشن کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے بچوں کے ساتھ سیشن کرتے ہیں، اور جو چھوٹے موٹے ایشوز ہم سے ڈسکس کرتے ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں الحمدللہ. جی ٹھیک ہے، بہت اچھا. کے لیے آپ کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا ان حضرات سے، بھائی جان بھی بیٹھے تھے، کہ یہ جو 22 بچے ہیں نا بنیادی طور پہ یہ 22 کہانیاں ہیں اس معاشرے کی درد، کرب اور رنج و علم میں ڈوبی ہوئی کہانیاں. ایک بچی کی کہانی اگر آپ سنیں تو آپ کی راتوں کی نیند جو ہے نا غارت ہو جائے گی. تو چکوال کے عوام کے لیے بالخصوص، اور پورے پاکستان اور ساری امت مسلمہ کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں پالنے والی اللہ کی ذات ہے. ایک گلی میں اگر 12 گھر ہیں تو اس میں 10 ویل سیٹل ہیں، اگر 2 کسی امتحان میں مبتلا ہیں تو وہ ہم سب کی آزمائش ہے، ان 10 گھروں کی آزمائش ہے. اللہ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ ان 2 گھروں کو بھی اٹھا دیتا، لیکن اگر دو گھروں میں کوئی یتیم ہے، بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، غریب ہے، تو وہ سمجھیں کہ اس گلی اور ان 10 گھروں کا امتحان ہے کہ ہم ان کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. تو میں چکوال کی عوام، خواتین و حضرات، جتنے بہن بھائی ہیں، سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں. ایک تو دنیا بہت مشکل جگہ ہے، لیکن موجودہ جو سیناریو چل رہا ہے اس کے بعد تو یہ دنیا انتہائی کٹھن جگہ بن گئی، لوگ بڑی مشکل میں ہیں. تو ہم لوگ مل جل کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جتنا ممکن ہو، جس حد تک پاسبل ہو، انسانیت کا درد بانٹیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بہت اچھا میسیج ہے جی، آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر. آپ تھینک یو ویری مچ. تھوڑا انٹروڈکشن سیشن بھی ہو جائے نا، تو پھر ایسے راؤنڈ بھی لگا لیتے، پھر اندر بیٹھ کے باقی لوگ بھی آ جائیں. اچھا آپ لوگ رکھیے، آپ بیٹا گڈ، انکل سے ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، بہت اچھی ہے. اچھا، ویری کیا گڈ. نام ہے آپ کا؟ محمد اشرف. محمد اشرف. ارشمان. ارشمان، کتنا پیارا نام ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم، میں مددگار فاؤنڈیشن چکوال کے آفس سے، اور میں موجود ہوں آج پرورش اسکول سسٹم ہاسٹل میں. اور میرے ساتھ آج ماشاءاللہ کچھ خاتون نے وزٹ کیا ہے کہ وہ ان یتیم بچوں سے ملنے آئی ہیں کہ یہاں پہ بچے کس طرح اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मददगार फाउंडेशन चकवाल शुक्रगुजार है ख्वाजा दानियाल साहब, उनकी अली और उनकी पूरी टीम की, कि वो हमारे आज परवरिश हासिल में तशरीफ। ऐसा बच्चा जिसके सर पे बाप का साया शफकत ना हो, उसको उसके लिए सर्वाइवल कितनी मुश्किल है। तो उनके जहन में था कि हम इस पे काम करें, चकवाल में हम बच्चों पे काम करें, और ऐसे बच्चों पे जिनका कोई वाली वारस नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जो उसके नींद में तना रह गए। तो ये बुनियादी तौर पर उसका कंसेप्ट था। फिर हम एक टीम बने, ख्वाजा अब्दुल्ला साहब हमारे साथ आए, राशिद बनास था, मैं था। फिर हमने कहा काम तो इस पे शुरू करना है, लेकिन कहाँ से शुरू करना है, वसाइल हमारे पास उस तरह नहीं है जो जितनी रिक्वायरमेंट है। तो इस पे भी फिर राज साहब और किया लिया, उनको अल्लाह जज़ाए खैर दे, दोनों को उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि हम चकवाल रेंट पे जाते हैं, हमारा घर हाजिर है, इसको रेनोवेट करें और इस पे काम माफ है और सारा वो उनको कंपनसेट करते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बच्चे जो कि अभी हमने 2-2.5 साल में अभी ये काम शुरू किया। इस वक्त सारे बच्चे हमारे पास हैं, हमारा अपना एक प्राइवेट स्कूल है, स्टैंडर्ड पब्लिक। अच्छा ठीक, वहीं पे ये ज़ेर तालीम। इंशाल्लाह हम इन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक ये जाना चाहिए। बड़ा अच्छा चलें, बड़ा अच्छा। आपको जो है ना अल्लाह तौफीक दे। वो भी हम इस पे ब्रीफ करेंगे, जो भी हमारे विजिटर आते हैं उनको हम इस पे ब्रीफ करते हैं। तो हमने 12 कनाल अराज़ी इसके लिए मख्तस की है, उस पे हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज को तकरीबन 15 दिन पहले से उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, और हम चाह रहे हैं कि चकवाल में इंशाल्लाह 200 से 250 ऑर्फनेज बच्चों का हॉस्टल हम एक ऐसा अच्छी एनवायरनमेंट में बनाएं जहाँ पे अच्छे प्ले ग्राउंड, अच्छी फैकल्टीज़ अवेलेबल हों, ताकि ये बच्चे जिनका माँ बाप या बाप इस दुनिया में नहीं है, ये एक इस माशरे, इस उम्मत और इस मुल्क के लिए बेहतर इंसान बन के अमली ज़िंदगी में दाखिल हों। उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत मुतासर हुए होंगे, और अगर आप इन लोगों से रब्ता करना चाहें तो वीडियो में साथ साथ नंबर दिए हुए हैं, आप ज़रूर रब्ता करें।